اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما صاحب العصر والزمان اللہم عجل لولیک الفرج۔ میں سید توقیر عباس کاظمی قم المقدس کی سرزمین سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ موعود اسلامک سینٹر کی طرف سے مہدویت کے موضوع پر کچھ عرائض پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ ادارہ موعود اسلامک سینٹر وہ ادارہ ہے کہ جس کا بنیادی مقصد مہدوی افکار کی تبلیغ و ترویج کے ذریعے مہدوی معاشرے کی تشکیل ہے۔ یقیناً لائق صد تحسین ہیں اس ادارے کے منتظمین جنہوں نے مہدوی موضوع کی ضرورت اور اہمیت کا احساس کیا اور اس حوالے سے آن لائن کلاسز کی ترتیب دی، افراد کو جمع کیا گیا، آمادہ کیا گیا ان دروس کے لیے۔ یقیناً یہ عمل اس اعتبار سے لائق تحسین ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں مہدوی افکار کی ترویج کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ افراد واقعاً لائق تحسین ہیں۔ دیکھیے، آج ہمارا یہ مہدویت کے عنوان سے پہلا درس ہے۔ یقیناً ہم نے اس ادارے کے منتظمین کے ساتھ مل کے کوشش کی ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ اس موضوع کے کچھ ماہر اساتذہ جو قم المقدس میں موجود ہیں اور خاص طور پہ مہدویت میں ماہر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے اور اسی عنوان سے درس دیں گے۔ آج ہمارے اس مہدویت کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اور یہ پہلا درس ہے۔ اگرچہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جب کلاس لی جائے تو جو کلاس کا معلم ہے، پڑھانے والا ہے، درس دینے والا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہیں ان کی سطح فکری کیا ہے اور مجھے کس اعتبار سے بولنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آن لائن کلاسز میں یہ چیز طے نہیں ہو سکتی۔ سننے والے ظاہر ہے مختلف افراد ہیں، مختلف شخصیات ہیں، مختلف اذہان رکھنے والے ہیں، علوم کے مختلف درجات پہ ہیں۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ ان میں ایک قدر مشترک ضرور ہے، یعنی آپ جتنے بھی افراد، خواتین و حضرات جو بھی میری آواز سن رہے ہیں اس درس کے حوالے سے، ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہم سب معرفت امام چاہتے ہیں، یعنی یہ ہماری قدر مشترک ہے، اور ان دروس میں ہم نے اصل مقصد جو ہے وہ یہی حاصل کرنا ہے۔ البتہ اس اعتبار سے کہ آپ میں عمر میں شاید کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، لیکن سب اس اعتبار سے جمع ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو عملی جامہ پہنائیں کہ آپ نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن، عالم بنو یا طالب علم بنو، او احب اہل العلم یا اہل علم کو دوست رکھنے والے بنو، ولا تکن رابعا، اس کے علاوہ نہ بنو، یعنی اہل علم کے دشمن نہ بنو، مخالف نہ بنو، فتہلک ببغضہم، کیونکہ اگر ان کا بغض رکھا، اہل علم اور اہل علم سے بغض و دشمنی رکھی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہی حدیث متعدد طریقوں سے نقل ہوئی ہے، حتی اہل سنت نے بھی نقل کیا کہ جن میں تاکید کی گئی عالم بنو یا طالب علم بنو۔ اب آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہیں، ایک طالب علم کے عنوان سے یہاں پہ جمع ہیں، اور یہ شرف ہے، یقیناً شرف ہے اہل بیت کا علم حاصل کرنے والے کے لیے۔ خود اہل بیت دعا کرتے ہیں، اور یقیناً یہ خوش قسمتی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جنہیں اہل بیت کی دعا نصیب ہو۔ یہاں پہ ابتدا میں ایک روایت پڑھ دوں، عبدالسلام بن صالح حروی یہ راوی ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا،
خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ جب امام نے یہ فرمایا کہ خدا رحم کرے، یعنی دعا کی، خدا رحم کرے اس شخص کو کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جب امام نے یہ دعا کی تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی دعا ہمارے شامل حال ہو۔ تو طریقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، یعنی وہ لوگ جو ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اور خود علم کی فضیلت میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، آپ سب کو یاد ہوگی کہ رسول خدا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ حدیث یہیں تک نہیں ہے، امیر المومنین نے یہ جو حدیث نقل کی اس کے بعد بھی کچھ الفاظ ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر فرمایا فاطلبوا العلم فی مغانہ، پس جہاں جہاں علم ہونے کا گمان ہو وہاں علم تلاش کرو، واکتسبوا من اہلی، اور صاحبان علم سے علم حاصل کرو، فإن تعلمہ للہ حسنہ، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے علم تعلیم دینا یہ نیکی ہے، وطلبہ عبادہ، اور علم حاصل کرنا عبادت ہے، والمذاکرۃ فیہ تسبیح، اور علمی گفتگو کرنا یہ تسبیح ہے، والعمل بہ جہاد، اور اس پر عمل کرنا جہاد ہے، وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، اور جو نہیں جانتے انہیں علم سکھانا، علم کی تعلیم دینا یہ صدقہ ہے۔ اور اس طریقے سے طولانی حدیث ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ محفل اگرچہ آن لائن ہو رہی ہے، آپ سب سن رہے ہیں، لیکن جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا وقت عبادت میں شمار ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے درس مہدویت، لیکن درس مہدویت میں آج کا ہمارا پہلا بنیادی نقطہ نظر وہ درس مہدویت کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ مہدویت کے بارے میں بحث کے آغاز میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف علوم و فنون ہیں، آخر مہدویت کے موضوع پہ بحث اور گفتگو ضروری کیوں ہے؟ مثلا آپ لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا گیا، ظاہر ہے کہ وقت نکالا، آپ یہاں پہ درس سن رہے ہیں، تو آخر اس موضوع کی خاص اہمیت کیا ہے؟ دنیا میں اور بہت سے موضوعات ہیں اور ایسے ایسے موضوعات جالب اور فکر انگیز اور متنوع قسم کے، لیکن مہدویت کی بحث میں خاص بات کون سی ہے؟ کیا مہدویت کے بارے میں بات کرنا ہماری آج کی ضرورت ہے؟ اور کیا یہ موضوع ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے؟ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ واضح ہے کسی بھی مسئلہ کی اہمیت اور ضرورت کو پہچاننا اس مسئلے کو بہتر سمجھنے اور اس بحث کی جستجو میں تقویت کا باعث ہے۔ یعنی اگر آپ مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو یقیناً پھر اس میں جستجو بھی کریں گے، پھر آگے بھی بڑھیں گے، اس کے لیے وقت بھی صرف کریں گے۔ یہی چیز درس مہدویت میں بھی ہے کہ اگر ہم یہ درس مہدویت کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ضرورت اور اہمیت کو پہلے سمجھیں، پھر آگے قدم بڑھائیں، اور جب سننے والوں کو بھی اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہوگا تو پھر وہ یقیناً تمام مادی اور روحانی وسائل کو بروئے کار لائیں گے اور پھر اس نظریہ کی ہمراہی کریں گے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے، یعنی اس راستے میں کام کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ یہاں پہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ موضوع نظریہ امامت سے مربوط ہے، یعنی مہدویت کا موضوع نظریہ امامت سے مربوط ہے، اور نظریہ امامت مسلمانوں کی اصلی اور بنیادی شناخت ہے اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی سفارشات میں امامت سر فہرست رہی ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی جس چیز کی تاکید کی وہ یہی امامت تھی۔ لہذا ضروری ہے کہ مہدویت کے مسئلے کا مختلف جہتوں سے جائزہ لیا جائے اور اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کو بہتر سمجھا جائے۔ میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں
مہدویت کے موضوع کی اہمیت اور ضرورت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ درس مہدویت کی ضرورت اور اہمیت صرف علمی اور فکری اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عملی اعتبار سے بھی ہے۔ علمی اور فکری پہلو کو عقیدتی پہلو بھی کہا جا سکتا ہے، جس کے مقابلے میں عملی پہلو آتا ہے۔ اور اسی طرح اس درس کی ضرورت اور اہمیت صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخروی اعتبار سے بھی ہے، یعنی ایک جامع موضوع ہے یہ کہ جس کی ضرورت اور اہمیت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت علمی اور فکری اعتبار سے بھی ہے، یعنی عقیدتی اعتبار سے بھی ہے اور عملی اعتبار سے بھی ہے۔ اب آئیے اس کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ درس یعنی مہدویت کا درس ضروری کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ آخر اس کے لیے ہم اتنا وقت کیوں دیں؟ آخر یہ کیوں سنیں؟ سب سے پہلی بات، یہ درس باعث بنتا ہے معرفت امام کے حق کی ادائیگی کا۔ درس مہدویت کی ضرورت اور اہمیت کا عقیدتی پہلو یہ ہے کہ یہ درس سبب بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کا حق ادا کر سکیں۔ دیکھیے، عقیدہ انسان کی شخصیت کا بنیادی عنصر ہے۔ ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے کے تحت ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر ہر انسان اسی طرح کا عمل انجام دے گا جس طرح کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، اور عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی اتنا ہی محکم اور منظم ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہہ دوں، قوم و ملت کا درد رکھنے والے بہت سے لوگ قوم کی بدعملی کا جب تذکرہ کرتے ہیں کہ عمل بہت کم ہے، بدعملی بہت زیادہ ہے، لاؤبالی بہت زیادہ ہے، لوگ گناہوں کے راستے پہ ہیں اور یہ ساری چیزیں، یعنی بدعملی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، درد دل کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف بدعملی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ اس عقیدے میں ہے، اس نظریے میں ہے، چونکہ ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے اور نظریے کے تابع ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے جی ہمارا عقیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عقیدہ اچھا ہو اور عمل اچھا نہ ہو، اور اگر کہیں پہ عمل اچھا نہیں ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا یا تو عقیدہ اچھا نہیں ہے، اور اگر عقیدہ اچھا ہے تو پھر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، کمزور عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اچھا بھی ہو اور مضبوط عقیدہ بھی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا عمل کمزور ہو، کسی کا عمل غلط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء الہی انسانی عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب سے پہلے عقیدہ پیش کیا، کیوں؟ اگر عقیدہ درست ہو جائے تو درست اور مضبوط ہو جائے، اگر عقیدہ درست اور مضبوط ہو جائے تو عمل خود بخود درست بھی ہوگا، منظم بھی ہوگا، ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اسلام میں لوگوں کو خدا اور پھر پیغمبر کے جانشینوں پر عقیدہ رکھنے کی دعوت دی گئی۔ امام مہدی رسول خدا کی آخری جانشین ہیں، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس آخری جانشین کی شناخت کے بعد ان کی امامت کو قبول کرے اور آپ کا مطیع اور تابع فرمان بنے۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور اس طرح پیغمبر نے وہ مشہور حدیث جو آپ میں سے بھی ہر ایک کو یاد ہوگی، فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، میں یہاں پہ زیادہ روایات جو ہے وہ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں لا یکون العبد مؤمنا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا اور اس کے رسول اور تمام ائمہ و امام زمانے ہی اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان لے، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ۔ پس زمانے کے امام کی معرفت ایک ضروری چیز ہے، اسی سے زمانے کے امام کی معرفت کی ضرورت اور اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ جس پر اہل بیت نے تاکید کی کہ خدا سے یہ معرفت طلب کرو، اور ہمیں دعا میں بھی سکھایا گیا، یہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، اللہم عرفنی حجتک
فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت کروا کہ اگر تم نے مجھے اس کی معرفت نہ کروائی تو میں دین الہی سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بس امام کی معرفت ایک اہم ترین اور ضروری ترین نقطہ ہے، اور ایک اور اہم نقطہ یہ کہ معرفت امام دیگر معرفتوں کی طرح اس کے بھی رتبے اور درجات ہیں۔ ہر کوئی اپنے علم اور معرفت کی حد تک اپنے امام کی امامت سے مستفید ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رہے کہ معرفت امام سے مراد صرف امام کا نام و نسب جاننا کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں تو جانتا ہوں میرا امام ہے اور یہ نام ہے اور یہ نسب ہے، اس فلاں کا بیٹا ہے، باپ کا نام یہ، ماں کا نام یہ۔ ہاں، یہ معرفت کی کم ترین سطح ہے۔ کم ترین سطح یہ ہے کہ ماننے والا یہ جان لے کہ میرا امام کون ہے، لیکن اس سے بڑھ کے امام کی معرفت، اس کے درجات اس سے آگے ہیں۔ پس مہدویت کے عنوان سے دروس کی ضرورت اور اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ چونکہ امام مہدی ہمارے زمانے کے امام ہیں، لہٰذا ہم ماننے والے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دروس کے ذریعے اپنے امام کی معرفت کا حق ادا کر سکیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جس سے ان دروس کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ ہے مذہبی شناخت، یعنی مہدویت کے موضوع کو شیعت کی مذہبی شناخت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے مہدویت کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن آج کے دور میں امام مہدی، زندہ و موجود امام مہدی کا نظریہ یہ شیعت کی پہچان اور شناخت ہے، اور یہ شناخت اور پہچان ہمیں بتائی گئی پیغمبر خدا سے لے کے باقی سارے معصومین تک۔ ہمیں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں تمہارا امام ہوگا جو غیبت میں ہوگا، اس سے لوگ اس طرح استفادہ کریں گے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے استفادہ کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ مہدویت کا عنوان اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ موضوع ہماری مذہبی شناخت ہے، اور واضح ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی شناخت کو کھونا پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دروس کے ذریعے اپنی مذہبی شناخت کو پروان چڑھائیں، یا اگر پہلے مذہبی شناخت نہیں ہے تو اس کو بحال کریں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ جس سے ان دروس کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ اہم ترین نقطہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ کیا ہے؟ جہالت کی موت سے نجات، یعنی امام زمانہ کی معرفت ان دروس کے ذریعے سے ملے گی، جس کے نتیجے میں انسان جاہلیت کی موت سے نجات پائے گا اور محفوظ رہے گا۔ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ پیغمبر خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف شیعہ منابع میں نہیں ہے، اہل سنت معتبر کتابوں میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے، یعنی الفاظ صرف یہ نہیں ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں، لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ سب میں یہی بیان کیا گیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ خطرہ اہم ترین ہے، واضح ہے، چونکہ یہ مسئلہ جاہلیت کی موت کی وجہ سے حساس مسئلہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہے کہ معرفت صرف نام و نسب کو جاننا نہیں ہے، لہذا ہر باشعور انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ اس اہم نقصان یعنی جاہلیت کی موت، اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے زمانے کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور واضح ہے کہ مہدویت کے عنوان سے یہی دروس باعث بن سکتے ہیں کہ امام زمانہ کی نسبت ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ تو یہاں تک درس مہدویت کی فکری اور اعتقادی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اب آتے ہیں، اگرچہ مجھے بیان کرتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہونے والے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ درس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں اس درس کی عملی ضرورت اور اہمیت کی طرف۔ مہدویت کے موضوع پر جو بحث و گفتگو کی جاتی ہے اس کی عملی ضرورت اور اہمیت کا خلاصہ وہ چند صورتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔
پہلی بات، یہی موضوع اور یہی دروس یہ باعث بن سکتے ہیں کہ معاشرے میں مایوسی اور نا امیدی کو ختم کیا جائے. یعنی درس مہدویت کی عملی اور سماجی ضرورت اور اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ یہ موضوع معاشرے میں خوشی اور امید پیدا کرنے کا باعث ہے، چونکہ مہدوی اعتقاد والا معاشرہ کبھی مرجھاتا نہیں، روزمرہ کی زندگی میں مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا. پس مہدویت کا موضوع عملی اور سماجی اعتبار سے معاشرے میں بہتر مستقبل کی امید کا باعث ہے، اور یہ امید ہی معاشرے میں بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے. یعنی لوگوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. ایک آئیڈیل مہدوی دور حکومت تک پہنچنے کے لیے حرکت، جہاں فشانی اور مسلسل کوششوں کی ترغیب ملتی ہے. وہ معاشرہ جو ایک خوبصورت اور مثالی مستقبل کی امید رکھنے والا ہے، وہ ابھی سے اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسلامی و انسانی اقدار سے متاثر ہو کر زندہ رہتا ہے. بس اس اعتبار سے مہدویت کا موضوع سماجی اور معاشرتی پہلو کے اعتبار سے معاشرے کو مایوسی اور نا امیدی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے. جب ہم مہدویت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ معاشرہ جو آج کے دور میں ہر شخص نا امید اور مایوس نظر آتا ہے، جس سے بھی پوچھو حالات کیسے ہیں، مایوس. امنیت کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کے مسائل ہیں، کسی کو اور گھر کے مسائل ہیں، کوئی سیاسی مسائل میں درگیر ہے. یہ سارے مسائل، ان سے ایسی مایوسی اور نا امیدی سے محفوظ رکھنے کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم مہدویت کی مباحث کو عام کریں، مہدویت کے حوالے سے گفتگو کریں تاکہ دلوں کو سکون فراہم ہو. اور دوسرا نقطہ جس سے مہدویت کے درس کی عملی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، وہ ہے کہ عام لوگوں میں نیک و صالح اعمال کی ترغیب پیدا ہوتی ہے اس موضوع سے. کیونکہ مہدویت کا موضوع باعث بنتا ہے کہ لوگوں کو عام لوگ یعنی نیک و صالح اعمال کی طرف رغبت حاصل کریں. جب لوگوں کو یہ باور کروا دیا جائے، جب لوگوں کے دلوں میں، دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہارا امام زندہ ہے اور تمہارے درمیان موجود ہے، وہ کہیں بھی تم سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ امام تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے، وہ امام تمہیں مختلف حالات میں دیکھتا بھی ہے. تو جب لوگ اس بات کو دل و دماغ سے اس بات کا یقین حاصل کر لیں کہ ہمارا امام ہمارے ہی درمیان ہے، ہمارے ارد گرد ہے، ہماری کہیں بھی امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی نظریہ باعث بنتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف رغبت حاصل کریں. اس بنا پر مہدویت کے عنوان سے بحث و گفتگو کے ذریعے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کی معرفت اور ان کے عشق و محبت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں امام زمانہ کی اطاعت کے لیے مزید جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے تاکہ انہیں نیک اور صالح اعمال کی ترغیب ملے. اور واضح ہے کہ ایسا معاشرہ جو مہدوی عدل سے وابستہ ہو، جس کا مقصد پوری دنیا میں عدل و انصاف کا حصول ہو، روئے زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، وہ معاشرہ خود کو کبھی بھی ظلم و ستم سے آلودہ نہیں کرے گا. اور اگر کوئی مومن واقعاً دل و جان سے یہ نظریہ اپنا لے کہ ہمارا امام آئے گا، ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، کیا وہ کبھی خود ظلم کا مرتکب ہو سکے گا؟ نہیں. تو اگر یہ ناانصافی، یہ ظلم کہیں پایا جاتا ہے تو واضح ہے کہ وہ مہدویت کا عقیدہ وہ مضبوط عقیدہ نہیں ہے، یا تو عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے یا کمزور عقیدہ ہوگا. اسی طرح یہی موضوع باعث بنتا ہے کہ لوگوں میں انصاف طلبی کی تحریکیں چلیں، ظلم ستیزی کی، ظلم دشمنی کی تحریکیں چلیں، اور قومیں عالمی مہدوی انقلاب کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں.
لیکن یہ سب چیزیں اس وقت متوقع ہیں جب معاشرے میں مہدویت کے عنوان کو اجاگر کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو امام مہدی کی طرف متوجہ کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو امام مہدی کی طرف رغبت دلائی جائے، تو یقیناً یہ نظریہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا لوگوں کی عمل اور رفتار صحیح ہوتی جائے گی۔ اب یہاں پہ درس مہدویت کی ضرورت اور اہمیت کا تیسرا عملی نقطہ وہ یہ کہ مہدویت کا موضوع باعث بنتا ہے کہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارا امام زندہ ہے، موجود ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے، وہ کہیں بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ چیز باعث بنے گی کہ لوگ اپنے عمل اور رفتار کو درست کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین فائدہ وہ یہ کہ جب لوگ موضوع مہدویت کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ایک آئیڈیل نظام حکومت کی تشکیل کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ میں پاکستان کے موجودہ حالات کی بھی بات کر دوں، چھوٹا سا اشارہ کر دوں کہ پاکستان کے آج کے حالات سیاسی کشمکش آپ سب جانتے ہیں کہ فلاں کی حکمرانی ہے تو فلاں احتجاج کر رہا ہے، فلاں کی حکمرانی ہے تو فلاں احتجاج کر رہا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان نے اپنی پوری تاریخ میں بہت سی حکومتوں کا تجربہ کیا، بہت سی حکومتیں آئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں تھی کہ جو انسان کی درینہ خواہش کو پورا کر سکے۔ اور وہ ہر انسان کی درینہ خواہش کیا ہے؟ عدل و انصاف اور امن و سلامتی۔ تمام انسان جتنے بھی معاشرے ہیں سب کی ایک درینہ خواہش یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزاریں جہاں پہ عدل و انصاف ہو اور جہاں پہ امن و سلامتی ہو۔ اور جتنے بھی حکمران جہاں بھی جس ملک میں بھی آتے ہیں سب کا نعرہ یہی ہوتا ہے ہم عدل و انصاف قائم کریں گے اور امن و سلامتی قائم کریں گے، لیکن سب مسلسل ناکام۔ دنیا کے حالیہ سیاسی حالات دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ اس انسانی ضرورت کو پورا نہیں کر سکا بلکہ سب ناکام ہوئے ہیں، اور پھر اخلاقی اور سلامتی بحران کا شکار ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اب تھک چکا ہے، ناکامیوں سے تھک چکا ہے، الجھے ہوئے اور بے عمل ناروں اور خالی ناروں کے تماشوں میں پھنسا اور پریشان انسان ہے کہ آج خود اپنے اندر غور کر کے دیکھ لیجئے یا اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کر لیجئے۔ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ جو بھی آتا ہے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وہ درینہ خواہش یعنی عدل و انصاف اور امن و سلامتی ابھی تک نہیں مل سکی۔ آج انسانیت ایک نئے طرز فکر کی تلاش میں ہے کہ جس میں انسانی قدریں پائی جاتی ہوں، جس میں عدل و انصاف فراہم ہو، جس میں لوگوں کو امن و سلامتی فراہم ہو، اور یقیناً وہ صرف مہدوی حکومت ہے جس کی سربراہی سب سے زیادہ پرہیزگار اور اہل شخصیت کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ امام زمانہ ہے۔ بس اس اعتبار سے نظریہ مہدویت ایک تو یہ کہ ایک آفاقی نظریہ ہے، یعنی پوری کائنات پر حاوی ایک نظریہ ہے، اور اس نظریہ میں دنیا کے انتظام و انسجام کا ایک مکمل منصوبہ پایا جاتا ہے۔ بس نظریہ مہدویت کی اسی اہمیت کے پیش نظر ضرورت ہے کہ عام لوگوں کے سامنے نظریہ مہدویت کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ عام لوگ دنیاوی حکومتوں کی بجائے عالمی مہدوی حکومت کی طرف متوجہ ہوں اور محسوس کریں کہ ہماری نجات آج کی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ ہماری نجات امام مہدی کی عالمی حکومت کے قیام میں ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا، انشاءاللہ توفیق ملی تو آئندہ دروس میں ہم مزید کچھ باتیں بیان کریں گے، لیکن بہرحال 2-3 منٹ میں چند اور عناوین آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہی مہدویت کے دروس باعث بنتے ہیں، مہدویت کے موضوع پہ بحث و گفتگو باعث بنتی ہے کہ صاحبان ایمان دشمن کی یلغار کو سمجھیں اور ان میں حوصلہ پیدا ہو مقابلہ کرنے کا۔
آج کے دور میں اسلام و مسلمین کے دشمن معاشرے میں مہدویت کے فروغ کو روکنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پہ آج کے دور میں ثقافتی ہتھیاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ویب سائٹس، بلاگز، میگزین، کتابیں، یہاں تک کہ فلمیں اور کمپیوٹر گیمز، یہ سارے ایسے شعبے ہیں جنہیں دشمن مہدویت کی ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ مومنین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ مومنین جو مہدی صاحب الزمان کے منتظر ہیں، انہیں چاہیے کہ مہدویت کی گہری معرفت کے ساتھ دشمنوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے اور مہدویت کے مخالفین کی تباہ کن کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے انہی آلات سے استفادہ کریں، انہی چیزوں سے استفادہ کریں. یعنی جن چیزوں سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے انہی چیزوں کو استفادہ کریں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام مہدویت کی ثقافت کو پھیلانا اور امام عصر کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا ہو. اور اس کے لیے ہمیں حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور یقیناً بنائی بھی جا چکی ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ مہدویت کا موضوع کے اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور ہماری زندگی کی، آج کی زندگی کی ضرورت بھی ہے، اور ہماری آخرت کی ضرورت بھی ہے. اور اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس درس کے حوالے سے آپ جو بھی نکات سیکھیں انہیں نوٹ کر کے جو موعود اسلامک سینٹر کے منتظمین ہیں ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، تاکہ دیکھا جائے کہ ہمارا اس درس کے حوالے سے کس حد تک گنجائش ہے اور ہمیں مزید کس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ایک تاکید کروں گا، وہ یہ کہ مہدویت کے عنوان سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو وہ ایڈمنز حضرات سے بیان کریں تاکہ وہ ہم تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ آئندہ جتنے بھی دروس ہوں گے مختلف عناوین کے، چونکہ آج تو ایک عمومی درس تھا اور ضرورت و اہمیت کے عنوان سے تھا، آئندہ جتنے بھی دروس ہوں گے خاص موضوعات کو مد نظر رکھا جائے گا اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ضروری سمجھتا ہوں موعود اسلامک سینٹر کے منتظمین اور خاص طور پہ اس ادارے کی آنر ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ جتنے بھی گروہ میں ممبران تشریف لائے اور آپ نے یہ درس سنا، آپ لوگوں کا بھی نہایت شکر گزار ہوں. امید ہے کہ موعود اسلامک سینٹر آپ لوگوں کے تعاون سے مہدویت کے فروغ کے مقصد کو پورا کرنے میں مؤثر کردار ادا کرے گا. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امام کے پیروکاروں اور جانثاروں میں شمار فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج.